بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سعودی عرب میں اس موذی وبا کے باعث رمضان المبارک میں بھی عام عوام کے لیے 5 وقت کی باجماعت نماز کے ساتھ نماز تراویح پر بھی پابندی عائد ہے۔ صرف مسجد نبوی اور مسجد الحرام اس پابندی سے مستثنی ہیں۔ البتہ ان دونوں مقدس مساجد میں بھی صرف انتظامیہ کے ملازمین اور خادمین کو نماز ادا کرنے کی اجازت ہے، باقی کوئی بندہ باہر سے آ کر نماز ادا نہیں کر سکتا۔ مسجد الحرام میں نماز تراویح کس طرح ادا کی جا رہی ہے اور سماجی فاصلے کی پابندی کا بھی کس طرح خیال رکھا جا رہا ہے، اس حوالے سے چند تصاویر سامنے آئی ہیں جو ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اس کے ساتھ آپ کو 2 خوشخبریاں بھی سنائیں گے، جن میں سے ایک امام کعبہ عبد الرحمن السدیس کی جانب سے دی گئی ہے اور دوسری شیخ ماہر الموکلی کی جانب سے دی گئی ہے۔ تو مزید تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو ہمارے چینل اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ دوستو، مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں رمضان کا جب پہلا جمعہ ادا کیا گیا تو فرزندان اسلام نے نماز سے قبل خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ جمعرات اور جمعہ کی شب خانہ کعبہ کے اطراف حفاظتی رکاوٹیں ہٹا دی گئی تھیں۔ نماز ادا کرنے والوں میں دونوں مقدس مساجد کی انتظامیہ کے ارکان، سیکورٹی اہلکار اور کارکنان شریک ہوئے تھے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں جمعہ کا خطبہ امام و خطیب حرم شیخ ڈاکٹر سعود الشریم نے دیا۔ انہوں نے رمضان المبارک کی اہمیت، فضیلت اور عالم اسلام میں اس کے مقام اور رتبے پر روشنی ڈالی تھی، اور خطیب حرم نے رقت آمیز لہجے میں کہا کہ دنیا بھر میں مصیبتیں آتی جاتی رہتی ہیں، دین میں آزمائش ہر آفت سے بڑھ کر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے حوالے سے کسی مصیبت میں گرفتار نہ کرے۔ امام حرم نے اس موذی وبا کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ وبا پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، اس سے محض آفت نہ سمجھا جائے، اس میں ہمارے لیے بہت سے درس و عبرت بھی ہیں۔ یہ موذی وبا دنیا بھر کے معاشروں کی سلامتی کی اہمیت کو بھی اجاگر کر رہی ہے۔ امام حرم نے مزید کہا کہ اس وبا نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ انسان آسائشی اشیاء اور بے شمار نعمتوں کے بغیر بھی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن صحت انمول نعمت ہے، اس کی ہمیں حفاظت کرنا ہے۔ اس وبا نے ہمیں غفلت سے جگا دیا۔ امام حرم نے کہا کہ سب لوگ اس تاریخی وبا سے درس اور عبرت پکڑیں۔ ہمیں یقین ہے کہ امت مسلمہ اس بحران سے بھی سر بلند ہو کر نکلے گی۔ امام حرم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے انسانوں کو اس بلا سے نجات دے دے۔ انہوں نے کرونا کے مریضوں کی خدمت کرنے والے طبی عملے کو خراج و تحسین بھی پیش کیا۔ ڈاکٹر الشریم نے کہا کہ اس موذی وبا سے ہمارا یہ امتحان بھی ہو رہا ہے کہ ہم گھروں میں اللہ کی عبادت کی کس طرح پابندی کرتے ہیں اور کتنا زیادہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ دوسری جانب مسجد نبوی میں رمضان کا پہلا جمعہ شدید حفاظتی اقدامات کے ماحول میں ادا کیا گیا تھا۔ مساجد میں جمعہ اور فرض نمازوں کی پابندی کے فیصلے کے بعد پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں جمعہ کی نماز ادا کی گئی۔ اس پابندی سے مسجد الحرام اور مسجد نبوی مستثنی رکھی گئی ہیں۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ نے جمعہ کے موقع پر حفاظتی انتظامات کر رکھے تھے۔ اس موذی وبا سے بچاؤ کے لیے پوری مسجد، خصوصاً ان حصوں کو زبردست طریقے سے سینیٹائز کیا گیا تھا جہاں جمعہ کی نماز کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اب آپ کو حرم شریف میں تراویح کے مناظر دکھاتے ہیں۔ ان تصاویر میں بیت اللہ کے صحن میں نمازیوں کو ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر کھڑا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ حرمین شریفین کی انتظامیہ کی جانب سے اس موذی وبا کی روک تھام کی خاطر مسجد الحرام میں سماجی فاصلے کے اصولوں پر عمل درآمد کرایا جا رہا ہے۔ نمازیوں میں 2 میٹر سے بھی زائد کا فاصلہ رکھا گیا ہے، اور الحمدللہ پاکستان میں بھی علماء اور حکومت کی باہمی مشاورت سے مساجد کے اندر انہی اصولوں پر عمل درآمد ہو رہا ہے، جو کہ ایک مہذب معاشرے کی علامت ہے اور قوانین پر عمل درآمد کی عمدہ مثال بھی ہے۔ لیکن کاش کہ یہی سماجی فاصلہ بازاروں، منڈیوں اور وزراء کی میٹنگز میں بھی ہم رکھ سکتے، اور پاکستان دنیا میں شاید وہ واحد ملک ہے جس میں نماز تراویح مساجد کے اندر ادا کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بیت اللہ کی 2 تصاویر سامنے آئی ہیں، جن میں ایک لاک ڈاؤن سے پہلے کی ہے اور دوسری لاک ڈاؤن کے بعد کی۔ خانہ کعبہ کی ان سیٹلائٹ تصاویر نے کروڑوں مسلمانوں کو رنجیدہ کر دیا ہے، اور ہر شخص کے دل سے یہی دعا نکل رہی ہے کہ یا اللہ ہمیں وہی رونقیں دوبارہ لوٹا دے، اور ہم سے جو بھول کوتاہیاں ہو چکی ہیں وہ معاف فرما دے۔ ہر ایک کا دل
کرب کی وجہ سے خون کے آنسو رو رہا ہے، اور ہر دل دعاؤں میں وہی پرانے دن واپس مانگ رہا ہے۔ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ ہر نعمت کی قدر تب زیادہ ہوتی ہے جب وہ ہم سے چھین لی جاتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاک ڈاؤن سے قبل لی گئی سیٹلائٹ تصویر میں مسجد الحرام میں طواف جاری ہے، جبکہ تازہ ترین تصویر میں حرم مکمل طور پر خالی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جلد ہمیں حرم کی وہ رونقیں واپس لوٹا دے، اور ہم سے جو بھول چوک جانے انجانے میں گناہ ہوئے وہ معاف فرما دے، آمین۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں دونوں خوشخبریوں کی۔ پہلی خوشخبری امام کعبہ عبد الرحمن السدیس کی جانب سے ساری امت مسلمہ کے لیے ہے، اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظامی امور کے انچارج امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس کا کہنا ہے کہ جلد ہی اس موذی وبا کا خاتمہ ہو جائے گا، اور ایک بار پھر سے عمرہ زائرین سے مساجد کی رونق دوبالا ہوگی۔ امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس نے توقع ظاہر کی ہے کہ جلد ہی سعودی عرب سے اس موذی وبا کا خاتمہ ممکن ہو جائے گا، اور دونوں مقدس مقامات مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لوگوں کو نمازوں کی ادائیگی کی اجازت ہوگی، اور لوگ طواف کعبہ کریں گے، جبکہ عمرہ زائرین سے بھی دونوں مقامات جلد آباد ہوں گے۔ دوسری جانب سعودی وزارت حج کی جانب سے بھی اپنے ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ امید ہے جس طرح خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبد العزیز اور ولی عہد محمد بن سلمان اس وبا کی روک تھام پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور حج سے قبل حالات کنٹرول میں آ جائیں گے، اور حج بیت اللہ کو آسانی کے ساتھ ادا کر لیا جائے گا۔ اب آپ کو سناتے ہیں دوسری خوشخبری جو شیخ ماہر الموکلی نے اپنے خطبہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ان معالجین کو دی جو اس مشکل گھڑی میں اس وبا سے جنگ لڑنے میں مصروف ہیں، اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے لوگوں کی جانیں بچا رہے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شیخ عبد الرحمن السدیس نے سعودی عرب کے ڈاکٹر سے کہا تھا کہ وہ مریضوں کو آب زمزم پلائیں۔ آب زمزم وبا سے لڑنے میں طاقت فراہم کرے گا۔ اب آپ کو شیخ ماہر الموکلی کے خطبے کا اردو ترجمہ سناتے ہیں تاکہ آپ بھی اس پر آمین کہہ سکیں۔ اے مراکز صحت کے ذمہ داران اور وہاں کام کرنے والوں، اے پریکٹس کرنے والے طبیبوں، رشک ہے۔ آپ کے ذریعے اللہ کتنے لوگوں کی بیماری ختم کرتا ہے، کتنی تکلیفیں دور کرتا ہے۔ تمہیں مبارک ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری تمہارے لیے ہے، جو کسی مومن کی دنیاوی مصیبت دور کرتا ہے، اللہ اسے قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت سے بچا لیتا ہے۔ جب تک انسان اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ آپ کا پیشہ ایسا ہے کہ اس سے اللہ کی محبت کمائی جا سکتی ہے، اس کا قرب اور اس کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے، اور یہ کیا کم بلندی اور تھوڑی فضیلت ہے، اس میں تو احسان کا عنصر بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً اللہ کی رحمت محسنوں سے قریب ہے۔ احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ جنگ بدر سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے شوہر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیمارداری کے لیے مدینہ میں رہنے کا حکم دیا تاکہ وہ ان کا خیال رکھیں اور ان کے کام کریں۔ اس لیے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر جیسے عظیم معرکے سے پیچھے رہ گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں بدر میں شریک ہونے والے ایک شخص کے برابر اجر بھی ملے گا اور غنیمت کا حصہ بھی۔ غنیمت کے مال میں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شریک معرکہ فرد کے برابر حصہ دیا۔ اس لیے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدری صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ تو اے میدان صحت کے ذمہ داران اور کام کرنے والوں، آپ ذمہ دار بھی ہو اور شرف والے بھی ہو۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ فضل عظیم والا ہے۔ یہ تھا ان کے خطبے کا ترجمہ۔ کتنے آسان طریقے سے انہوں نے ڈاکٹرز کو خراج تحسین پیش کیا، اور بے شک وہ خراج تحسین کے مستحق بھی ہیں۔ بے شک جب یہ وبا ختم ہو جائے گی تو دنیا سالوں ان کی ہمت کو سراہے گی، ان کی محنت کو داد دے گی، اور ان کو خراج تحسین پیش کرتی رہے گی۔ بے شک یہ اس خوشخبری کے مستحق بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی کہ ایک شخص کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے،
اور یہ تو اس وقت پوری انسانیت کو مذاہب، مسلک، قوم سے بالاتر ہو کر بچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ان کے لیے کیا کیا بشارتیں ہوں گی؟ کتنے ڈاکٹرز لوگوں کو اس موذی وبا سے بچاتے بچاتے خود اس کا شکار ہو گئے، کتنے ابھی تک اس بیماری سے لڑ رہے ہیں، نہ جانے کتنے ہوں گے جو جان کنی کی حالت میں ہوں گے، اور نہ جانے کتنے ہوں گے جو باوجود خود بیمار ہونے کے ابھی بھی لوگوں کی خدمت میں لگے ہوں گے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، ان سے دور رہ کر، بیوی بچوں کو جدائی کا غم دے کر، خود کو اور گھر والوں کو اس جدائی میں ڈال کر، اس جدائی کی تکلیف دے کر کئی مہینوں سے اس بیماری سے لڑ رہے ہیں۔ اگر آپ بھی ان کی خدمت کے معترف ہیں تو کمنٹس میں انہیں خراج تحسین ضرور پیش کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جلد ہمیں مکہ و مدینہ کی رونقیں لوٹا دے، اور ان ڈاکٹرز کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ان کے لیے اٹھنے والے دعا گو ہاتھوں کو بھی لمبی زندگی اور صحت دے۔ آمین۔